السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ ہود آیت 84 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَن، اور اہل مدین کی طرف، قبیلہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت۔ قبیلہ مدین جزیرہ نمائے سینا میں عرب سے متصل آباد تھا، اور ان کی جو اولاد ہے وہ بحر کلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی، تو بنی اسرائیل انہیں بنی قطورہ کہتے تھے۔ ان کی دعوت بھی وہی تھی جو پہلے انبیاء نے دی۔ فرمایا قال یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا یا اس کے بغیر تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے۔ توحید کی دعوت دی، اور دوسری جو ان کے اندر، کیونکہ یہ بزنس مین تھے، جو بہت بڑی برائی تھی ناپ تول میں کمی کرنا۔ تین ہی طریقوں سے تو ہم چیزیں لیتے دیتے ہیں نا، گن کے پیسوں کے ذریعے، یا گن کے کاؤنٹنگ کے ذریعے، پھر اس کے بعد ناپ کے یا تول کے۔ جیسے پاکستان میں ہم لوگ دودھ ناپ کے لیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، اور گندم ناپ کے بھی لی جاتی ہے اور تول کے بھی، یعنی وہ جو ایک بڑا سا ہوتا ہے پیمانہ، وہ بھر بھر کے 5 کلو کا ہوتا ہے، میں نے خود دیکھا ہوا ہے، اس طرح ناپتے بھی ہیں اور تولتے بھی ہیں۔ اب کیلا جو ہے پاکستان میں ہم لوگ گن کے لیتے ہیں، درجن کے حساب سے لیتے ہیں، جبکہ یو ای کے اندر ہم لوگ اسی کو کیجیز کے لحاظ سے لیتے ہیں۔ تو بہرحال چاہے ناپ کے ہو، چاہے تول کے ہو، چاہے گن کے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پورا پورا دیا کرو۔ تو قرآن کریم فرماتے ہیں وَلَا تَنْقُصُوا، نون قاف صاد روٹ ورڈ ہے، نقص، کمی کرنا، نہ کمی کیا کرو، مکیال ناپ میں، جو چیزیں ناپ کے دی جاتی ہیں ان میں بھی، والمیزان، اور تول میں بھی۔ سورہ مطففین کے اندر بھی آتا ہے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ وہ آیات بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ لوگ، پہلے تو ان کا دماغ کے اوپر ایک جھٹکا مارا کہ ہلاکت ہو ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لیکن جب وہ لیتے ہیں تب تو بڑا بھر بھر کے لیتے ہیں، لیکن جب دینے کی باری آتی ہے، وہ اگلی آیات آپ پڑھیں تو پھر کیا کرتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ منوں کے حساب سے لیتے ہوں، اور منوں کے حساب سے تو لے بھی بندہ نہیں سکتا، کم کرے گا تو چھٹانگ کے حساب سے، تو چھٹانگ بہت خرابی کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ جب اگر آپ ناپ تول کم کر کے دیتے ہیں، تھوڑا سا ذرا سے تو کم کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر بدنام ہو جاتے ہیں، تو وہی جو پہلے جو لوگوں کا رش ہوتا ہے، اب کمی کی وجہ سے مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں۔ تو اللہ پاک اور ہمارے محبوب کی جو تعلیمات ہیں، جہاں سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے وہاں پہلے ہی ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ تو ان میں جو برائیاں تھیں، تو ان کے نبی، ہمارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ انی اراکم بخیر، یہ خوبصورت انداز ہے، فرمایا کہ میں تمہیں تو خوشحال دیکھتا ہوں، خیر دیکھتا ہوں، خوشحال میں دیکھتا ہوں، یعنی تمہارے پاس تو ہے یہ حرکات، تو تمہیں زیباں نہیں ہیں۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، محیط کہتے ہیں گھیرنے والا، احاطہ کرنے والا، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر اس دن کا عذاب نہ آ جائے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یا گھیر کر رہے گا، یا گھیرنے والا ہے۔ وَيَا قَوْمَ، اور اے میری قوم، اوفوا المکیال، اوفو وفا جیسے ہوتا ہے پورا کرنا، حق ادا کرنا، پورا کیا کرو، ناپ میں بھی، والمیزان، اور تول میں بھی۔ اکٹھا بھی کہہ دیا جاتا تو تب بھی، لیکن الگ الگ فرمایا کہ ناپ اور تول دونوں میں بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی نہ کمی نہ زیادتی۔ ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ دیا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، تبخس کہتے ہیں گھٹا کر دینا، کم کر کے دینا، جیسے جھٹکا مار کے دودھ کو 2 بوند گروا دی، اسی طرح دال یا کچھ چیزیں دیتے ہوئے تھوڑا بہت کم کر دینا۔ تو یہ حرکات انسان کو نقصان کی طرف لے کے جاتی ہیں،
کیونکہ اگر کم دیں گے تو گاہک دوبارہ نہیں آئے گا، وہیں جائے گا جہاں چیز بھی اچھی ہو اور صحیح تول کی بیج دیا جائے. اس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس لیے اللہ اور اس کے محبوب نے اور انبیاء نے پہلے ہی فساد برپا ہونے سے پہلے ہی سمجھا دیا. فرمایا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر یا کم کر کے نہ دیا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور پھر ایسے ہی زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے نہ پھرو. بقیت اللہ، باقی بچا ہوا جو اللہ کے دیے ہوئے سے بچ رہے. اللہ کا نبی قناعت کا درس دے رہا ہے کہ حلال ذریعے سے جو دولت مل جائے اسی پر قناعت کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. زیادہ دولت کا کمانا، وہ بھی ناجائز طریقے سے، یہ کوئی مقام شرف نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ دولت کی ہوس بڑی شدید ہوتی ہے اور اس کا طالب کبھی سیر بھی نہیں ہوتا. کیا چاہتا ہے کہ دولت کا ایک ڈھیر ہے تو 2 اور ہو جائیں، 2 ہو تو 4 ہو جائیں. کہتے ہیں نا کہ پیٹ کی بھوک تو مٹ جاتی ہے، لیکن آنکھ کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی. ان کنتم مؤمنین، اللہ کا نبی سمجھا رہا ہے کہ جیسے ہم بھی کہتے ہیں میرے کہنے پہ یقین کیجیے، تو سمجھا رہے ہیں کہ یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کو میرے اوپر یقین ہو. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. حفیظ، حفاظت کرنے والا. قالوا، قوم نے کہا، یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا، کیا تمہاری جو نماز ہے، جو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہو، یہ جو تمہاری نماز ہے، بس انہوں نے بس ایسے مار دیے نا انہوں نے بھی. تأمر کا، امر حکم کو کہتے ہیں، تمہیں حکم دیتی ہے، ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم جن کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے ان کی عبادت چھوڑ دیں. کہ تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں. او یا ان نفعل، یہ کہ نہ کریں، تصرف نہ کریں، استعمال نہ کریں. فعل کام کرنے کو کہتے ہیں نا. فی اموالنا، اپنے مالوں میں، ما نشاء، جو تصرف کرنا چاہیں، جو ہم چاہیں. کہنے لگے کہ ہم اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں تصرف نہ کریں، یعنی استعمال نہ کریں. پھر عذرائے تمسخر بولے، انک لانت الحلیم الرشید. حلیم کہتے ہیں دانا کو، بردبار کو، نرم دل کو، اور رشید کہتے ہیں نیک چلن کو، راست باز کو، رشد والے کو. عذرائے تمسخر بولے، پس تم ہی ایک دانا اور نیک چلن رہ گئے ہو. ہر معاشرے کے اندر جو برے لوگ ہیں وہ ایسے ہی اچھے لوگوں کو چپ کرایا کرتے ہیں کہ خالی تو ہی سینا رہ گیا، کہا جاتا ہے نا ایسے. تو بہرحال اللہ پاک ان کے قصے پڑھ کے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وضاحت جان لیتے ہیں. پچھلی آیات کے اندر ہم نے حضرت لوط کی قوم کے عبرتناک انجام پڑھا تھا، اور ان آیات کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے. آپ کی قوم مدین اور اس کے نواحی علاقے میں آباد تھی. یہ شہر بحر عامر کے اس مقام پر آباد تھا جہاں جزیرہ نمائے عرب کی 2 تجارتی شاہراہیں آ کر ملتی تھیں. کون سی؟ یمن، شام اور عراق اور مصر کے قافلے یہیں سے گزرتے تھے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ مدین پھر کتنی بڑی تجارتی منڈی ہوگی، کیونکہ ساری یہ شاہراہیں تو میں نے آپ کو بتا دی، اور ان کا کاروبار کتنا زیادہ ہوگا، وہاں کے باشندے کتنے خوشحال ہوں گے. اس کا تذکرہ بہر طور پر ہم نے پڑھا تھا سورہ اعراف کے اندر بھی. تو اگر ٹائم ملتا ہے تو انشاءاللہ لاسٹ میں بتاتی ہوں، یا پھر کبھی انشاءاللہ. پہلی بات جو انہوں نے کی، جو ہر نبی کہتے ہیں، وہ یہی کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق بس وہی مضبوط ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یعنی توحید کا درس دیا، اور اس کے بعد جو اخلاقی کمزوریاں تھیں اور اس میں بہت زیادہ وہ ملوث ہو چکے تھے، تو ان سے نجات پانے کا راستہ بتایا. حضرت شعیب جس قوم کی طرف آئے وہ اپنے رب کو بھول چکی تھی. کس کو بھول چکی تھی؟ اللہ کو. ہم بھولے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارا کام بھی ذرا دیکھیں کیسا ہے. وہ بھول گئے مختلف معبودوں کی طرف، استغفر اللہ تعالی، اور
ان کے جو جد امجد تھے حضرت خلیل، وہ بھی یہی فرماتے گئے کہ تم توحید کی طرف آ جاؤ، صرف اللہ کی بات مانو. پھر اللہ کی مانو گے تو برائیاں بھی تو نہیں ہوں گی نا. تو بہرحال ان کے اندر بھی خاص طور پہ کچھ جو برائیاں تھیں وہ یہی تھی، منڈی کے اندر بڑی مہارت کے ساتھ جو بڑے ماہر تھے اس میں وہ چوریاں چھوٹی چھوٹی کرتے تھے جو عام طور پر معاشروں میں ہوا کرتی ہیں، ناپ اور تول میں خیانت کرنا. ہر قوم الگ الگ اپنے اپنے حالات اور ماحول کی وجہ سے مختلف اخلاقی کمزوری میں مبتلا تھی. اسی طرح اہل مدین بین الاقوامی تجارتی منڈی میں آباد تھے، کاروبار میں بڑے ماہر تھے، بڑے مہارت رکھتے تھے، اور ان میں وہی کمزوریاں پیدا ہو گئیں جو کہ ناپ تول کرنے والوں، جو بزنس مینوں میں ہوتی، یعنی خیانت، لیتے وقت زیادہ ناپنا، زیادہ تولنا، اور دیتے وقت کم ناپنا، کم تولنا. آپ نے پہلے انہیں منع فرمایا اور بڑے حکیمانہ انداز میں فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ یہ حرکات جس کو کہا جاتا ہے نا ہمارے ایریے کے اندر، ہر ایریے کے اندر کہا جاتا ہے یہ گھٹیا حرکات ہیں. پہلے یہ سمجھایا یہ حرکات تو ہوتے ہیں جن کے پاس نہ ہو. تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے، تم آسودہ حال ہو، کاروبار بڑے عروج پر ہیں، اتنا ہونے کے باوجود یہ جو چھوٹے چھوٹے ہتھ کنڈے رذیل حرکات جو ہیں یہ تمہارے شان کے شایان نہیں. عمدہ طریقہ ہے نا شرم دلانے کا. پھر انہیں فعل سے روکا بھی اور غیرت اور حمیت کو مہمیز لگانے کے ساتھ فوراً تنبیہ کی کہ تم سمجھتے ہو کہ اس چالاکی سے ڈنڈی مار کے تم لوگوں کی سادہ لوہی اور نا تجربہ کاری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نفع کما لو گے اور تھوڑی سی مدت میں امیر کمیر بن جاؤ گے. یہ تمہارا خیال ہے. اگر تم نے بہت دولت اکٹھی کر بھی لی تو امن و سلامتی، راحت و شادمانی کا دورہ ہوگا، لیکن یہ تمہارا خیال درست نہیں ہے. یعنی مال اکٹھے کر لوگے تو سمجھو کہ بڑی خوشیاں خوشیاں ہیں، یہ درست نہیں ہے. ناجائز معاشی استحصال کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے. اس سے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ فتنہ فساد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے نا. وہی لوگ جو آج تمہیں کمزور اور بے زبان نظر آ رہے ہیں نا، کیا سونا انداز سے سمجھایا، جن کے متعلق تمہارا یہ نظریہ ہے کہ ان کے جسم سے جتنا بھی لہو نچوڑو گے، جتنا خون نکال لیا جائے یہ اف تک نہیں کریں گے، ان میں تو احتجاج کی سکت تک نہیں ہے. لیکن جب ظلم و شدت کی، تشدد کی انتہا ہو جائے گی تو ان کے ہاتھ سے صبر کا دامن تو چلا جائے گا نا. پھر مورے خاموشی ٹوٹ جائے گی، بے نور آنکھوں سے غیظ و غضب کے انگار چھوٹیں گے اور زبان شعلہ ایسے آگ برسے گی اور تمہاری عشت قدوں اور تمہارے سامان تعیش کو جلا کر ڈھیر بنا دے گی. تم پھر خود ہی اسی زبان سے نہیں کہو گے کہ یہ تو باغی ہو گئے، فسادی ہو گئے، فتنہ باز کا ہو گئے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ اس فتنہ کو پیدا کرنے میں تمہارا ہاتھ ہے، تم ہی اس کا سبب ہو. سارا ایندھن تو تم نے فراہم کیا، انہوں نے تو صرف آگ لگا دی. یہ ہلاکت خیز بم تم نے تیار کیا، انہوں نے تو جوش انتقام میں صرف اس کا بٹن دبایا ہے نا. ایسی بات. اور معاشی میدان میں ناجائز وسائل سے نفع اندوزی کرنے والوں کو فساد برپا کرنے والا کہہ کر ایک تلخ، ایک ناقابل انکار حقیقت سے پردہ اٹھایا. اور آج دیکھیں ہر ملک میں بے چینی ہے، بے اطمینانی ہے نا. معاشی زبوحالی کی وجہ سے کتنے ملک سرخ انقلاب کی آماجگاہ بنے بیٹھے، کتنے شاہی خاندانوں کو ان کی نادار اور کمزور رعایا نے بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر ڈالا. یہ چیزیں ہمیں بیدار کرنے کے لیے کیا کافی نہیں؟ اللہ نے بڑے عرصے پہلے ہمیں سمجھا دیا. اب اس سے فائدہ حاصل کرنا یا نہ کرنا یہ ہمارے اوپر ہے. آج ہم بچ جاتے ہیں تو سارے خوشحال اور خوبصورت زندگی بسر کریں گے. اور پھر ایک اور بات ان کو جھنجھوڑی کہ یہ تو مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. ان کو تم مومنین فرمایا نا، مومن تو ایسا نہیں کہتے. ہمیں بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہمیں خالی قصے تھوڑے سنائے جا رہے ہیں، ہمیں بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے تم مومن ہو
یہ کام تمہارے شان کے شایان نہیں ہے. تو چاہے بزنس مین بڑا ہو، چاہے چھوٹے بزنس جیسے ریڈیو والے ہوں، جو بھی ہو، کیونکہ ابھی تو جس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے اتنا ہی وہ لوٹ رہا ہے نا. فرمایا اگر مومن ہو تو یہ کافرانہ حرکات، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے نا، کافرانہ حرکات تو زیب نہیں دیتی، نہیں نا زیب دیتی، تو کیا میں توقع رکھوں. اور ایک اور چیز، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور غلط کام چھوڑ دو، تو انہوں نے کیا ایک اور چوٹ جو زبردست انداز میں لگائی، وہ کیا تھا؟ اپنی طرف سے انہوں نے بڑا سیانہ بن کے چپ کرانے کے لیے، آج بھی وہی الفاظ بولے جاتے ہیں، تو آپ بڑا صوفی بندہ کہا جاتا ہے نا. فرمایا جو تم صوفی بنے ہو، اپنے مسلح پر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہو، کیا اس چیز نے تمہیں ایسا یا انہونی اور ناقابل اعتبار بات کہنے کی جرت دی ہے کہ اللہ کو ایک مانو؟ اس چیز نے تو یہ چپ کرانے کے انداز تھے ان لوگوں کے. تو آج بھی کوئی کسی کو کہے نا کہ برائیاں چھوڑ دو یا نیکی کی طرف آ جاؤ، تو کیا ایسے ہی الفاظ نہیں سننے کو ملتے؟ سننے کو ملتے ہیں نا. اور ایک اور چیز فرمایا کہ اگر تم نہیں باز آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ قہر خدا بندی ہی ہوگا. وہ آگے ہم انشاءاللہ تعالی اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت کچھ پڑھیں گے، لیکن پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں. دیکھیں کسی بھی چیز میں کمی، یعنی کسی کے حق میں کمی کرنا، یہ بھی اسی میں میرے خیال میں شامل ہونا چاہیے. پھر ناپ تول میں ہر چیز جہاں بھی کمی ہو نا، اس کو آپ نے دیکھنا کہ ہی ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے. اگر ایسا کر رہے ہیں تو آج سے ہم توبہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کا حکم مانیں گے. اور جو بنانے والا ہے نا، اس کو زیادہ پتہ ہے کہ فائدہ کس میں. ہم فائدے والے کام کریں گے اور عارضی فائدے والے جس میں دیر پا نقصانات ہوں اس کو چھوڑ دیں گے. کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ تعالی اللہ کریم سے یہ دعا ہے، مولا کریمہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں کو برائیوں کے جال میں پھنسنے سے روکنے کی ہمت اور قوت عطا فرما، تاکہ ہم انہیں بچا سکیں، خود بچ سکیں. اور کہیں ہم سے غلطی کوتاہی ہو، اے مالک تو ہمیں معاف فرما دے. اور یہ بھی دعا ہے مالک جو ہمارے معاونین ہیں جس لحاظ سے، سب کو دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے مالا مال فرما.